بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ لِلَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے سلسلے چل رہے تھے۔ آج کس نمبر 4 ہے۔ ہم اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آتے وقت جو علاقہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے متعلق ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو اس میں ہم 2 حصے پڑھتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جغرافیائی حیثیت، یہ جغرافیائی تقسیم سرزمین عرب کی، اور دوسرے نمبر پر ہم جو چیز پڑھتے ہیں وہ ہے عرب کے حالات۔ تو آج کی قسط میں ہم انشاءاللہ عز و جل سرزمین عرب کی طبعی تقسیم کے متعلق پڑھیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو ایک یہ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اقدس یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ کیسا تھا۔ عرب کی جو سرزمین ہے اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ جزیرہ کہا جاتا ہے جس کے چاروں طرف پانی ہو، اور جزیرہ نما کہا جاتا ہے ایسی سرزمین جس کے چاروں طرف پانی تو نہ ہو، اکثر حصہ اس کا پانی میں ہو، اور کوئی ایک ایسا حصہ ہو جو خشکی سے ملا ہوا ہو۔ ملک عرب کے جنوب میں بحیرہ عرب ہے، مشرق میں خلیج فارس، بحیرہ عمان، اور مغرب میں بحیرہ کلزم ہے۔ تو 3 اطراف سے یہ ملک پانی میں گھرا ہوا ہے، اور شمال میں ملک شام واقع ہے، تو جس کی وجہ سے یہ جو شہر ہے، یہ جو ایریا ہے، اس کو جزیرہ نما کہا جاتا ہے۔ سرزمین عرب کا اکثر حصہ ریگستان پر مشتمل ہے، البتہ چند حصے ایسے بھی ہیں جو سرسبز و شاداب ہیں، جہاں نہریں ہیں، دنیا کے بہترین پھل فروٹ اور یہ چیزیں وہاں پر بطریقے سہولت اور آسانی کے ساتھ میسر ہیں۔ جو زمین کی تقسیم کرنے والے ماہرین ہیں، انہوں نے سرزمین عرب کو 5 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ پہلا حصہ یمن کہلاتا ہے۔ یمن یہ جزیرہ عرب کا سب سے زیادہ زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے، اور یہاں بڑی سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، ہر قسم کے پھل سبزیاں اناج یہاں پر بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ گزشتہ قوموں میں قوم سبا کا مسکن یہی رہا ہے، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے تھے، اور ایک ڈیم ان کا تھا معارب کے نام سے، جس کو سد معارب بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو ان کے اوپر توڑ دیا، اور اس پر ان کا عذاب آ گیا ان پر، اور یہ قوم پھر عرب کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ دوسرا جو علاقہ ہے اس کو حجاز کہتے ہیں۔ اس حجاز میں 3 علاقے قابل ذکر ہیں۔ پہلا ہے مکۃ المکرمہ، یہ ہو گیا ہے، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں۔ اور دوسرا ہے حجاز کا شہر یثرب، مدینۃ النبی بھی کہلاتا ہے، مدینۃ المنورہ بھی کہلاتا ہے۔ اور مکہ کے مشرق میں ایک شہر ہے جسے طائف کہا جاتا ہے، اور طائف ان 2 شہروں سے ہٹ کر حجاز کا علاقہ ہونے کے باوجود سرسبز و شاداب ہے، پھلوں کی کثرت ہے وہاں پر، اور عرب اس ریگستان میں اس کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کو زمین پر جنت کے در ہے، احد ہے، بیر معونہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پوری سرزمین میں نور ہدایت کے پھیلنے کے لیے، نور ہدایت کی شمع کو فروزاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا تھا۔ تیسرا علاقہ ہے نجد۔ یہ ایک اہم حصہ ہے جو احادیث میں بھی اس کا کافی تذکرہ آیا ہے، فتنوں کا اس میں ذکر ہے۔ یہ حجاز کے مشرق میں ہے، اور آج کل مکۃ المکرمہ کا جو دارالحکومت ہے الریاض،
وہ بھی نجد میں ہی واقع ہے۔ چوتھا ہے حضرموت۔ حضرموت یہ یمن کے مشرق میں ساحلی علاقہ ہے اور یہ بظاہر ویران علاقہ ہے، مگر پرانے زمانے میں یہاں پر ظفار اور شیبان نامی دو شہر آباد تھے۔ پانچواں علاقہ جس کو مشرق ساحلی علاقے بھی کہا جاتے ہیں، یہ مشرقی ساحلی علاقے، ان کو آج کل عرب امارات بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں عمان ہے، الاحسا ہے، بحرین ہے۔ پرانے زمانے میں یہاں سے سمندر کے اندر جا کر وہاں سے موتی نکالے جاتے تھے، اور آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ حجاز کے شمال میں ایک اور چیز بھی ہے قابل ذکر، جسے وادی سینا کہا جاتا ہے۔ یہ خلیج سوئز اور خلیج ایلا کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں قوم موسیٰ 40 سال تک صحرا نوردی میں جو ہے رہی، اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور طور سینا بھی یہیں پر واقع ہے جہاں پر تورات اتری، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور تورات کی تختیاں دی گئی۔ اچھا، یہاں ایک چیز آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ آج کل جو علاقے ہیں، سعودی عرب ہے، یمن ہے، بحرین ہے اور عمان، یہ پرانا جزیرہ عرب ہے، اور بعد میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو فتح ہوئے ہیں، وہ عربی بولتے ہیں مگر وہ جزیرہ نما عرب میں شامل نہیں ہیں، جیسے شام ہے، عراق ہے، مصر ہے۔ تو عربوں کی ایک کثیر تعداد وہاں بھی ہے، ان کی رسم الخط، ان کی زبانیں، ان کا لباس سب عربی ہے، مگر وہ عرب نہیں ہے۔ وہ عرب نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں عرب کہا جاتا تھا۔ تو جزیرہ نما کی شکل جو میں نے ابتدا میں دی بھی ہے سمبل کے طور پر، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عرب کو عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں وہ لوگ خود کو زبان دان کہتے تھے۔ عرب یعنی بات کرنے کا سلیقہ۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں اگر کسی کو بات کرنے کا سلیقہ ہے تو ہمیں ہے، ہمارے علاوہ کوئی بات کا سلیقہ نہیں کر سکتا، کوئی اچھی طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ لہذا عرب اپنے علاوہ تمام قوموں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے۔ اور اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب عربہ سے ہے، عربہ کا معنی یہ ہے کہ ریگستان۔ تو اگرچہ اس علاقے میں سرسبز و شاداب علاقے تو ہیں، مگر اکثریت چونکہ نخلستان اور ریگستان ہے، تو اس وجہ سے اس کو اکثر کے اوپر رکھتے ہوئے عرب کہا گیا۔ تو یہ عرب کا طبعی ایک وضاحت تھی، ایک اس کے بارے میں ایک بیان تھا، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ زمینی اعتبار سے وہ کیسا علاقہ تھا۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ہم ان میں آگے ان کے عقائد اور عادات و اطوار کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔